السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں مسواک کرنے کا طریقہ اور اہمیت۔ مسواک کرنا سنت ہے اور اس کی بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہیں۔ مسواک کی مستحب یہ ہے کہ اس کی لمبائی ایک بلشت اور چوڑائی چھوٹی انگلی کی موٹائی کے برابر ہو۔ استعمال کے بعد چھوٹی ہو جائے تو ایک مشت ہونے کے بعد چھوڑ دے، اور مسواک کو دائیں ہاتھ میں پکڑنا مستحب ہے۔ اور پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھے کے پوروں سے اس طرح پکڑا جائے کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا نیچے کی جانب رہے اور باقیہ انگلیاں اوپر کی طرف ہوں، اور انگوٹھے کو مسواک کے برش والے حصے کی جانب رکھیں اور چھوٹی انگلی کی پشت کو دوسری جانب کے آخر میں اور دوسری انگلیاں ان کے درمیان میں اوپر کی جانب رہیں۔ مسواک کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ دانتوں اور تالو پر مسواک کی جائے اور دائنی طرف کے دانتوں سے ابتدا ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے مسواک اوپر کے جبڑے میں دائنی طرف کی جائے، پھر اوپر کی بائیں جانب، اس کے بعد نیچے کے جبڑے میں دائنی طرف اور پھر بائیں طرف کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے یہ طریقہ بھی لکھا ہے کہ پہلے دائیں جانب اوپر نیچے مسواک کریں، پھر بائیں جانب اوپر نیچے، پھر ان دانتوں پر مسواک کریں جو دائنی اور بائیں جانب کے درمیان ہیں، اور کم از کم 3 مرتبہ اوپر اور 3 مرتبہ نیچے 3 بار پانی لے کر مسواک کی جائے۔ مسواک چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں طرف کرنی چاہیے۔ طول یعنی لمبائی میں مسواک کرنا بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے مسوڑوں کے زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں دونوں طرح کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میں تطبیق یوں دی گئی ہے کہ دانتوں میں چوڑائی میں کی جائے اور زبان پر لمبائی میں کی جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کے لیے مناسب ہے کہ مسواک کو منہ کی انتہائی اور آخری حصوں تک پہنچائے تاکہ سینہ اور حلق کا بلغم ختم ہو جائے، اور خوب اچھی طرح مسواک کرنے سے کلاہ جو منہ کی ایک بیماری ہے دور ہو جاتی ہے، آواز صاف اور منہ کی بو عمدہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔